پوچھے کہ رمضان کیسا ہے برس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایکسپریس ٹی وی پر پیارا رمضان دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آج الحمدللہ 6 رمضان المبارک، یہ پہلا عشرہ جتنی سپیڈ سے گزر رہا ہے، دل میں ایک دکھ بھی ہے اور خوف بھی ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ اپنا ایک معاملہ جو ہوتا ہے کام کاج کا یہ تو کر رہے ہیں، لیکن عبادتوں میں میری اپنی زندگی کی تو اس وقت یہ سٹوری ہے کہ میں سو ہی نہیں پا رہی، کہ میں یہاں سے ٹرانسمیشن کر کے جاتی ہوں، رات میں گھر کی ذمہ داریاں ہیں، وہ بچوں کو دیکھنا، بچے سو جاتے ہیں تو میں کچھ اسٹڈی کرتی ہوں چیزوں کو، پھر اس کے بعد یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ سحری میں اٹھنا ہے، سحری کے معاملات کو دیکھنا ہے. سحری کے بعد جب سونے کا سوچتی ہوں تو پھر خیال آتا ہے کہ بیٹی نے اسکول جانا ہے، اس کے لیے لنچ بنانا ہے، اس کو تیار کرنا ہے. پھر جب بیٹی چلی جاتی ہے تو اس کے بعد میرے پاس ہوتے ہیں کوئی 3 یا 4 گھنٹے جس میں مجھے گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور نیند بھی پوری کرنی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ہارڈلی 1.5 سے 2 گھنٹے کی نیند مل رہی ہے. دس از مائی روٹین. یہ ایسی روٹین اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب میں سحری اور افطاری دونوں کرتی تھی، اور افطاری میری 1 بجے 1:30 بجے ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی تھی اور پھر میں سحری بھی کرتی. اس وقت بچے نہیں تھے. تو بچوں والی ماؤں آپ کو سلام. وہ والد صاحب جتنے والدین ہیں، وہ مرد حضرات جن کے چھوٹے بچے ہیں، رات کو روتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کو سنبھالتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، آپ سب کو سلام. میں صرف الفاظ میں شاید بیان نہیں کر پا رہی کہ مجھے ریئلائزیشن اس بات کی کتنی ہو رہی ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. لیکن ناظرین کرام، یہی والا آج موضوع ایک اور پیراہے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، اور اس کا آغاز ایک واقعے سے کرنا چاہتی ہوں. ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا، اور وہ بچہ بہت زیادہ ماں باپ سے محبت کرنے والا بچہ تھا. عمر تھی کوئی اراؤنڈ 8-9 سال. والدین چونکہ مصروف رہتے تھے، والد صاحب باہر نوکری کرتے تھے، اپنا بزنس بھی تھا، ایک جاب بھی کر رہے تھے، اور والدہ پورا دن گھر کا کام کرتی تھی، ساس سسر ساتھ رہتے تھے، اور وہ ایک ہاؤس وائف تھیں تو پورے دن کا سارا کام وہی دیکھتی تھی، تو وہ ہمیشہ گھر میں مصروف رہتی تھی. بچہ بڑا ہی یوزڈ ٹو کریو کہ جی مجھے بھی ماں باپ کی محبت، شفقت، ان کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم چاہیے. ماں باپ کو یہ لگتا تھا کہ جی ہم نے موبائل دیا ہوا ہے، ٹی وی دیا ہوا ہے، اپنا وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے، پاس ورڈ ہے اس کے پاس، وائی فائی وغیرہ سب کچھ ہے، تو وہ موبائل اور ٹی وی میں مصروف ہے، اپنا اسکول جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، بس یہ بہت ہے. ہم تو اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہر آسائش ہے، ہر کھلونا اس کے پاس ہے. تو بچہ جو ہے اس کی ضرورت یہ تھی کہ اسے ماں باپ کا وقت چاہیے تھا. نہ ماں وقت دے پا رہی تھی کیونکہ وہ گھر کے کام کاج میں بہت مصروف تھی، اور باپ کا تو یہ حال تھا کہ وہ بچہ ایک دن باپ کے کمرے کے پاس جاتا ہے اور اس کو آواز آتی ہے کہ اس کے جو والد صاحب ہیں وہ کسی کو فون پر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اندازہ ہے میرا وقت کتنا قیمتی ہے. غصے میں کسی کو فون پر کہہ رہے ہیں تمہیں اندازہ ہے میرا وقت کتنا قیمتی ہے، میں چند گھنٹوں میں ہزاروں روپے کما لیتا ہوں، میرا کوئی فضول کا وقت نہیں ہے. وہ سنتا ہے بچہ اور وہ سہم جاتا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے، اور کچھ دن وہ بالکل ماں باپ سے دور دور رہتا ہے. اس کے بعد ایک دن سڈنلی اسکول سے کال آتی ہے، پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں آپ اسکول آ جائیں. دونوں ماں باپ، ماں گھر سے جاتی ہیں، باپ دفتر سے آتے ہیں. پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں جی بہت ہی برے گریڈز آئے ہیں اور بچہ بالکل دل لگا کر نہیں پڑھ رہا، اور یہ پہلے ٹھیک تھا اب یہ اسٹڈیز میں بہت برا ہو گیا ہے. والدین بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ جی ہم کہاں کمی رہ گئی، ہم تو ہر آسائش پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ گھر جاتے ہیں اور بچے کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ کیا کمی ہے، تمہیں ہر چیز دے رہے ہیں، جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، تم پورا دن ٹی وی اور فون میں گھسے رہتے ہو، اس لیے تمہارا یہ حال ہے. ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات آئی گئی ہو جاتی ہے. بچہ بالکل سہما ہوتا ہے، کچھ نہیں کہتا، اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتا. والدین دونوں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں. ماں کہتی ہے تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تم ٹائم نہیں دیتے، وہ کہتا ہے تم پورے دن گھر پہ ہوتی ہو، تم ٹائم دیا کرو. دونوں لڑ کر سونے کی کوشش کرتے ہیں، سو نہیں پاتے، دونوں کو نیند نہیں آتی. اگلے دن دونوں ناشتے پہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا بیٹا کسی بری عادت میں تو نہیں پڑ گیا، خدا نہ خواستہ کسی نشے میں پڑ گیا ہو، کوئی اور کسی بری عادت میں پڑ گیا ہو. تو اس کے کمرے کی چیکنگ کرتے ہیں. ماں باپ سب سے پہلے بچوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، خاص طور پر ٹین ایجرز. تو والدہ جاتی ہیں
اور کمرے کی چیکنگ کرتی ہیں. کچھ اور نہیں ملتا, صرف ان کو ایک بڑی گڈی ملتی ہے کیش کی. تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیش, ہم تو کبھی ایکسٹرا کیش نہیں دیتے, اس کے پاس کہاں سے آیا. وہ جی بچے کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ اگلے دن اسکول سے آئے, اس کو بٹھا کے کہاں سے آیا یہ کیش. بچہ پہلے تو کچھ نہیں بتاتا, اور پھر فائنلی جب وہ بتاتا ہے تو وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے بعد ماں باپ کچھ کہہ نہیں پاتے. اور وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ کسی سے میں نے پیسے نہیں لیے, آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے لنچ کے پیسے ہیں. میں روزانہ لنچ نہیں کرتا, پیسے جمع کرتا ہوں, اس لیے کہ میں نے بابا کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں 1 گھنٹے میں ہزاروں روپے کما لیتا ہوں, اور میرا فالتو کا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم سے ملاقات میں ضائع کروں. تو مجھے بھی بابا کا کچھ وقت خریدنا ہے, اس لیے میں یہ پیسے جمع کر رہا ہوں. اور یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے والدین کے لیے جو کہ لائف چینجنگ مومنٹ ہوتا ہے, جس میں باپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ماں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھے, کھانا پکائے, برتن دھوئے, دوپہر کا کھانا ختم ہو تو رات کے کھانے کی تیاری شروع کرے. پورے گھر والوں کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرا خیال رکھے اور میرے بچوں کا خیال رکھے. تو وہ اپنی بیوی کی ان ذمہ داریوں سے بھی اسے دور کرتا ہے تاکہ بیوی بھی بچے کو امپورٹنس دے سکے, اور خود بھی آفس کے بعد میک شور کرتا ہے کہ گھر آئے تو فون یوز کرنے کے بجائے اپنے بچے سے کانورسیشن کرے. ناظرین کرام, ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہم بہت بات کرتے ہیں کہ بچوں کے فرائض کیا ہیں, ہم بچوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے, اولاد کے حقوق کی بات نہیں کرتے, اولاد پر کیا کیا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھیں, ماں باپ کو یہ کرے, یوں کرے, یوں کرے. اس پہ ہم سب بات کرتے ہیں اور بہت بات کرتے ہیں اور کرنی چاہیے, لیکن اولاد کے اوپر بھی ماں باپ کے بہت سارے فرائض ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شفقت سے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے, امام حسن, امام حسین, ان دونوں کے ساتھ جس محبت سے شفقت سے پیش آتے تھے, اپنی صاحبزادی سے جب ملتے اٹھ کر ہاتھ پر چوم کر انہیں ویلکم کرتے, ہمیشہ بیٹی سے مسکرا کر بات کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ سب کچھ سیکھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں جی ہم نے نمازیں پوری پڑھ لی ہیں, حج میں کر چکا ہوں, روزے پورے رکھ رہا ہوں, لیکن بچوں سے میں شفقت سے پیش نہیں آتا, بچوں سے محبت سے پیش نہیں آتا. آج کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ اس بارے میں بات کرتے رہیں گے. اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, تو مجھے ضرور میسج کیجیے. میرے انسٹاگرام پر آپ میسج کر سکتے ہیں رابعہ انم عبید کے نام سے, یا پھر آپ ایکسپریس ٹی وی کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پر بھی اور انسٹاگرام پر بھی میسج کر سکتے ہیں. میں اپنی ٹیم سے ساری آپ کی جو لکھی گئی کہانیاں ہیں وہ سن لوں گی. ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی عزیز بھائی فیضان لیاقت حسین صاحب, معروف نعت خواں ہیں, اور شیف عروج صاحبہ. اور شیف عروج کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا ہے, وہ بھی جو یہ رمضان میں غصے والا واقعہ ہے, یہ میں آپ کو تھوڑی ہی دیر میں بتاؤں گی کہ رمضان میں ہم روزہ رکھ کے جو احسان کرتے ہیں سامنے والوں پر کہ شاید ہم نے ہی روزہ رکھا ہے, ہمیں ہی سب سے زیادہ غصہ آ رہا ہے, اس کی بھی کہانی ایک آپ کے سامنے رکھیں گے جو انہی میڈم کے ساتھ ہوئی ہے.